ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کشمیر ہے پاکستان نشریات جاری و ساری ہیں. ہمارے ساتھ فیصل صاحب ہیں, شیخ فیصل, اور ان کے ساتھ ان کے دو پیارے سے بچے جن کا نام ہے محمد ارشد نعیم اور محمد اسد نعیم. بچوں کیا حال چال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ آواز نہیں آ رہی آپ کے بچوں. ٹھیک ہے. اپنا نام بتاؤ پہلے, سب سے پہلے. میرا نام محمد اسد ہے. محمد اسد. اور آپ کا؟ میرا نام محمد راشد ہے. اچھا, محمد راشد ہے. بچوں آج کیا سنانے والے ہو ہمیں؟ تقریر سنانے والے ہو. تو چونکہ ٹائم بڑا تھوڑا سا, آپ تقریر اپنی شروع کر دیں فٹافٹ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے, پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے, ہمیں اب سمندر سے ایک بادل کھینچ لانا ہے. فقط پہرا نہیں کرنا اب ان تاریک گلیوں میں, کہ ہم نے سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے, کہ ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لڑانا ہے. معزز سامعین, نہایت قابل احترام سامعین, السلام علیکم. میرا آج کا موضوع سخن ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور عالمی برادری کا کردار. معزز سامعین, ایک آہ اٹھی اور کہوں میں دفن ہو گئی میری آج کی بات اس آہ کے نام, کہ ایک آنسو چشمے نم سے ٹپکا اور زمیں بوس ہو گیا میری آج کی کاوش اس آنسو کے نام. میری آج کی گفتگو تھڑ تھڑاتی ہواؤں میں تڑپتی انسانیت کی ان سسیوں کے نام جو کشمیر کے درجوں میں گونجتی ہے. میری آج کی جسارت معصوم بچوں کے لاشوں کے نام. میری آج کی جرت بابری مسجد کی حرمت کے نام, کہ جس کی اذانیں خاموش ہوئیں. میرا آج کا جوش و ولولہ ان ماؤں کے نام, کہ جن کے جگر چاک ہوئے. میرا آج کا غصب و غصہ ان حکمرانوں کے نام جو سکون کی میز پر بیٹھ کر کشمیر کا سودا کرتے ہیں. معزز سامعین, آج کشمیر زہن زم ہے, وہ کشمیر جہاں کبھی بہتے نالو اور آبشاروں کی آوازیں آ کرتی تھی, آج اردو کی چیخوں اور سسیوں کی آوازیں آ کرتی ہیں. وہ کشمیر جہاں کبھی علم و حکمت کی جگہ تعلیم تقسیم ہوتی تھی, تدبر بانٹا جاتا تھا, جہاں صوفیاء نے جنم لیا, آج سلگتے ہوئے شعلے جنم لے رہے ہیں. اس پر شاعر نے کیا خوب لکھا, سرخیاں امن کی تحلیق میں مصروف رہیں, سرخیاں امن کی تحلیق میں مصروف رہیں, اور حرف بارود اگلتے رہے احبار کے بیچ. اپنی پوشاک کے چھن جانے پہ غم نہ کر, سر سلامت نہیں رہتے یہاں دستار کے بیچ. کاش کے صحاب کو تعبیر کی مہلت نہ ملے, شعلے اگلتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے گلزار کے بیچ. معزز سامعین, 1947 کا سورج برصغیر میں آزادی کا سورج بن کر طلوع ہوا, لیکن کشمیر میں پھر بھی سورج گرہن رہا. برطانوی سامراج کے نام نہاد حکمرانوں کی چلاکی اور ہندوؤں کی سازش آہار کا رنگ لائی, اور کشمیر ایک بار پھر بھارت کی جولی میں جا گرا. یوں کشمیریوں پر قیامت صغریٰ برپا کر دی گئی. معزز سامعین, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس قیامت سے نکلنا بہت مشکل ہے. I know it's a difficult task, but I still believe that there is nothing impossible in the world. معزز سامعین, آج کشمیر کی وادی آزادی کے نعروں سے گونج رہی ہے, چشموں کا پانی شہیدوں کے لہو سے سر ہو چکا ہے. آج بھی کشمیر سلگتا ہوا سوال بن کر اقوام عالم کے ماتھے پر چمک رہا ہے. میری آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں, میری زبان بولنے کی سکت کھو بیٹھتی ہے, میرا وجود کامنے لگتا ہے جب میں اپنے ماؤں بہنوں کی چادروں کو غاصبوں کے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں. افسوس افسوس, آج کوئی عمر نہیں, آج کوئی خالد بن ولید نہیں, آج کوئی محمد بن قاسم نہیں جو کشمیریوں کو نمرود کی نسل سے بچا سکے. معزز سامعین, آج ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں. انسان نے زندگی کے ہر میدان میں ترقی کی ہے, ترقی کشمیر میں بھی ہوئی ہے, لیکن یہاں ظلم و جبر کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے گئے. اب یہاں شیلنگ نہیں ہوتی, بلکہ بیلٹ گن استعمال کر کشمیریوں کو مکمل طور پر اندھا کر دیا جاتا ہے. معزز سامعین, 70 سال دوسروں پر امید لگانے کے بعد, لاکھوں افراد شہید کروانے کے بعد, ظلم و جبر کی چکی میں پس جانے کے بعد, بحثیت قوم ہمیں اب یہ سمجھنا ہوگا کہ اب ہماری مدد کو کسی نے نہیں آنا. جو کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے. اقوام متحدہ پر مزید رکھنے کی بجائے ہمیں سمجھنا ہوگا اقوام متحدہ کا کردار محض بڑی طاقتوں کی لونڈی سے زیادہ کچھ نہیں. لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قومیں خود ہی اپنی آزادی, عزت اور وقار کی جنگیں لڑا کرتی ہیں. آخر میں ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا.
शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुँह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता, गिरती हुई दीवारों का हमदर्द हूँ लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता, वाह। रहता हूँ फकीरों की दुआओं का तलबगार, जो शाहों से तमन्नाए हाइश नहीं करता, दरिया में उतर कर लहरों से लड़ा करता हूँ, जो साहिल पर खड़े होकर साजिश नहीं करता। शुक्रिया। बहुत क्या अच्छे, बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छे। माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत स्पीच, और ख़ास करके जो आपके एंड वाले अशार थे मुझे इंतहाई इतने को अच्छे लगे, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। बच्चे, आप कुछ सुनाना चाहोगे? जी सुनाए। मरी से लेकर कश्मीर तक परवाज करता हूँ, शुरू अल्लाह का नाम लेकर मैं अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ। मौजूद सामाईन, मेरा आज का मौजू है कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर को पाकिस्तान की शहरग माना जाता है। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में पाकिस्तान हासिल किया तो बातचीत के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान की सरहद में तय पाया, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार और अवाम से ये बात काबिल बर्दाश्त न हुई और उसी दिन से आज तक कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जो कि आज आज़ाद यानी मकबूजा कश्मीर और दूसरा जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इंसानियत के बेहुरमती, बेजा जुल्म सितम और भी कानूनी हक़ाइक़ के खिलाफ वर्जियाँ इंडियन आर्मी की तरफ से जम्मू कश्मीर में जारी और सारी हैं। ज़मीन की जन्नत ना बनाया जाता मुझे, इतना ना सताया जाता मुझे। आज इस तरक्की और आम के दौर में भी जब कोई कश्मीरी नाजायज नुक्ता अजर का शिकार है तो क्यों बाअसर आवाज नहीं उठाई जाती। माँ सवाए कश्मीर के पुख्ता इरादों और जज्बे के कश्मीरी की सरहद पर इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जाती हैं, जिससे यह साबित कराया जाता है कि पाकिस्तान के अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। चनारों की सरजमीन है ये जन्नत नजीर, पाकिस्तान की शहरग है वादी कश्मीर। मोहतरम सामाईन, भारतीय फौज ने कश्मीर पर कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। कश्मीरी मुसलमान जंग में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कई माओं के बेटे, कई बहनों के भाई एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक बस्ती है जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। मोहतरम सामाईन, आखिर में मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उस आवाज़ को बुलंद करना चाहूँगा जिसमें उन्होंने ये पैगाम दिया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तानी का एक ही नारा रहेगा, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बातें। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर आज़ादी के जज्बे देखो कश्मीर के कितने ज़्यादा हैं, और माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत तकरीर है, तो हमारे अंदर क्यों नहीं है? शेख साहब, मैं आपकी तरफ मुतवज्जह होना चाहूँगा प्लीज़। मैं समझता हूँ कि इस एज के अंदर जो सबसे बड़ा किरदार है बिल्कुल, वो एक तो घर के माहौल का है, ऐसा ही है, दूसरा इनकी तालीमी इदारों का है, बिल्कुल, दूसरा उस सोसाइटी का है जिस सोसाइटी में इन बच्चों का उठना बैठना है। ऐसा ही है। ये बड़ा मैटर करती है सोसाइटी कैसी है, घर की परवरिश। सबसे पहले मैं अक्सर प्रोग्राम्स में भी बोल रहा होता हूँ अख्ताम पर कि ये जो सोसाइटी होती है ना हमारी, ये हमारा ख़ुद का इंतखाब होता है कैसा होता है, और दूसरा हमारे वालिदैन का इंतखाब होता है कि हमारे बच्चे कौन सी सोसाइटी में बैठेंगे। माशाल्लाह ये तो परवरिश से ही पता लग रहा है, और आज की तकरीर से मैं बड़ा मुतासिर हूँ। और प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो जाता है, तो मैं एक पोइट्री है बुलावा कश्मीर का, उससे प्रोग्राम का अख्ताम करना चाहूँगा। और पोइट्री है कि वो कहती है मेरे बेटो, वो कहती है मेरे बेटो, मेरे आंगन में जुल्म जबर के शोले भड़क उठे, मैं मकतल हूँ, मेरे बच्चों के सर नेज़ों पे आकर रक्स में देखो, तुम्हारे फूल से भाई, तुम्हारे फूल से भाई लहू में डूबकर वादी में मिलकर गीत गाते हैं। वो कहते हैं हमारे खून से कश्मीर में महकेगी आज़ादी। मेरे बेटो चले आओ,
میرے بیٹو چلے آؤ تمہاری پھول بہنوں کے سروں سے چھن گئے آنچل. پریشان ہوں میں اپنی بیٹیوں کی لٹتی عصمت کب تلک دیکھوں. میرے بیٹو چلے آؤ. میرے بیٹو چلے آؤ لکھو تاریخ اپنے خون سے میرے مقدر کی. یہی ہے وقت آزادی وگرنہ دشمن کشمیر برہم ہے. وہ میرے پھول سے بچوں کا قتل عام کر دیں گے. میری شہزادیوں کو نوچ ڈالیں گے. تو پھر کیسے کہو گے تم کہ ہے کشمیر پاکستان کی شہرک. اس شعر سے یہ آخری نظم تھی ہماری. اب ہم اجازت چاہیں گے. فیصل بھائی آپ بھی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں. چونکہ ٹائم پروگرام کا بالکل ختم ہو چکا ہے اور بلکہ ہم ٹائم سے بھی اوپر ہو چکے ہیں. ہمیں ٹائم ہی کم. میں یہاں پر اپنے دیکھنے سننے والوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کشمیر جو ہے وہ جنت نظیر ہے, بالکل, تو اس کی تاریخ کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ماہر ارضیات کا یہ کہنا ہے کہ آج سے کروڑوں سال قبل جہاں پہ خطہ کشمیر واقع ہے وہاں پر سمندر ہوا کرتا تھا. اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چونکہ کروڑوں سال پہلے کی بات ہے تو اب یہاں پر جو ہے وہ کشمیر ہے. تو ایک تو چیز یہ ہوگی. دوسرا, ہم جو مسلمان الحمدللہ جس ملک کے اندر زندہ ہیں, جس ملک کے اندر ہم آزاد ہیں, ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور وہاں پر ہم اپنے حصے کا کام کریں. کشمیر کے لیے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں. کشمیر کے لیے ہم دیکھیں کشمیر کا جو رقبہ ہے اقوام متحدہ کے اندر جو ممالک ہیں ان میں سے بیشتر سینکڑوں جو ہے نا تقریباً 122 کے قریب ممالک ایسے ہیں جن کے ممالک سے کشمیر کا رقبہ جو ہے وہ زیادہ ہے. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے مربع میل جو پہ محیط کشمیر ہے اس کی آزادی کے لیے اس کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے, ہر فورم پہ بات کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو صرف ایک دن کے لیے نہیں کرنا چاہیے, ہر فورم کے اوپر کشمیر کی جو آزادی کی بات کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک آزاد فضا میں سانس لے سکے. بالکل فیصل صاحب, ایسی بات ہے. اور آج کے دن ہم سب مل کر, جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا ہم اس کی آزادی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور اپنی جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اور جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, اپنا خیال رکھیں, ان کا خیال رکھیں جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں. اور کشمیر کے خلاف تو ہم کچھ سن ہی نہیں سکتے نا. کشمیر پاکستان کی شہرک ہے, ہم ہمہ وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کریں گے. اللہ نگہبان, ٹاٹا, بائے بائے, خدا حافظ.